71 رکنی ایرانی وفد اسلام آباد تک بحفاظت کیسے پہنچا؟ اس وفد کو کیا سیکیورٹی تھریٹ تھی؟ کیا اسرائیل اس پر حملے کی تیاری کر چکا تھا؟ امن مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ ایرانی وفد کو خیریت سے اسلام آباد لے کر آنا تھا۔ پاکستان نے اس کام کے لیے کتنے جہاز بھیجے اور کیسے بندر عباس کی ایک ویران ایئر بیس کو پاکستان ایئر فورس کی بیس میں بدل دیا، یہ سب تفصیلات آج کی گراؤنڈ رپورٹ کا موضوع ہے۔ ایران کو ایک خدشہ تھا اور یہ خدشہ بے بنیاد نہیں تھا۔ تہران کی حکومت جانتی تھی کہ جب ان کا 71 رکنی وفد ایران کی سرحد سے باہر نکلے گا تو وہ ایک ایسی فضا میں داخل ہوگا جہاں وہ اسرائیل کی ڈائریکٹ رینج میں آ جائے گا۔ ایران کی اپنی فضائیہ 6 ہفتوں کی جنگ میں تباہ ہو چکی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں نے جہاں ایران کی فوجی قیادت کو ختم کر دیا تھا، وہیں ایران کی اکثر ایئر بیسز بھی تباہ ہو چکی تھیں اور فضائی دفاع کا نظام تو شاید سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ ایسے میں 2 سویلین طیاروں میں اپنے سب سے اہم مذاکراتی وفد کو ایران سے باہر بھیجنا، ایک ایسا وفد جس میں ایران کے وزیر خارجہ، ان کی پارلیمان کے اسپیکر اور ان کے سینٹرل بینک کے گورنر تک سب موجود تھے، یہ ایران کے لیے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ تھا۔ اسرائیل کے بارے میں یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہر طرح کی بدماشی بلا روک و ٹوک کے جب چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے، اور اس جنگ میں اسرائیل نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے۔ خواہ دنیا جو مرضی کہتی رہے، امریکہ روکتا رہے، اسرائیل اپنی من مانی کرتا ہے۔ جس دن جنگ بندی کا اعلان ہوا اسی دن اسرائیل نے لبنان پر اپنی تاریخ کی سب سے بڑی بمباری کی۔ 300 سے زیادہ افراد صرف ایک ہی دن میں شہید ہوئے۔ بیروت کی پوری نیبرہڈز خاک میں ملا دی گئی، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب دنیا ایک روز پہلے سکھ کا سانس لے رہی تھی۔ تیل کی قیمتیں گر رہی تھیں اور ایشیا اور یورپ کی منڈیاں تیزی کا رجحان دکھا رہی تھیں۔ اسرائیل کا لبنان پر حملہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ہم جنگ بندی نہیں مانتے، ہم مذاکرات نہیں چاہتے، اور جو کوئی اس راستے پر چلے گا ہم اس کے لیے راستہ ہموار نہیں ہونے دیں گے۔ ایران نے یہ پیغام سنا، پاکستان نے بھی سنا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل امن کو موقع دینے کے حق میں نہیں تھا۔ تو ایرانی وفد کا خدشہ یہ تھا کہ جب ان کے مسافر طیارے خلیج فارس کے اوپر سے گزریں گے تو کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل انہیں نشانہ نہیں بنائے گا؟ کوئی ضمانت نہیں تھی سوائے ایک کے، اور وہ ضمانت پاکستان نے دی۔ پاکستان پر اب ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ یہ صرف سفارتی ذمہ داری نہیں تھی، یہ ایک فوجی ذمہ داری بھی تھی۔ اگر اسلام آباد مذاکرات کروانا چاہتا تھا، اگر پاکستان اس تاریخی موقع کا حصہ بننا چاہتا تھا، تو پہلے اسے یہ یقینی بنانا تھا کہ دونوں وفود خیریت سے اسلام آباد پہنچ سکے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس اور ان کے وفد کو تو ہرگز کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا، لیکن ذمہ داری بہر طور پاکستان کی تھی۔ ایرانی وفد کا معاملہ زیادہ سیریس تھا۔ اس کے لیے پاکستان کو اپنی فضائیہ کو، اپنے بہترین جہازوں کو خلیج فارس تک لے جانا تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ پاکستان اس وقت بھی ہندوستان کے ساتھ اپنی مشرقی سرحد پر چوکس تھا۔ افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد پر فوجی آپریشن جاری تھے، اور اب خلیج فارس میں ایک ایسا آپریشن جو پاکستانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آئیے اب اس آپریشن کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ پاکستان نے بندر عباس کو اپنی ایئر بیس میں تبدیل کر دیا۔ بندر عباس یہ ایران کی وہ بندرگاہ ہے جو خلیج فارس کے منہ پر واقع ہے اور آبنائے ہرمز کے بالکل قریب۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایرانی وفد کے طیاروں نے گزر کر آنا تھا، تہران سے بندر عباس اور پھر اسلام آباد۔ پاکستان نے تہران سے اسلام آباد کی اس فضائی چھتری کے لیے بندر عباس کی مرکزی بیس کا انتخاب کیا۔ پاکستانی فضائیہ کے جہاز بندر عباس پہنچے، پاکستانی پائلٹ وہاں موجود تھے، گراؤنڈ کریو وہاں موجود تھا، ایندھن کا انتظام وہاں تھا۔ ایک ویران ایئر بیس جسے جنگ نے بیکار کر دیا تھا، چند گھنٹوں میں پاکستان ایئر فورس کی عارضی بیس بن گئی۔ یہ لاجسٹک اور آپریشنل صلاحیت کا ایک غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ اب آتے ہیں اس فضائی ڈھال کی تفصیل کی طرف کہ پاکستان نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ پاکستان نے اپنے JF-17 بلاک 3 اور F-16 لڑاکا طیارے بندر عباس کے
بیس کے اوپر تعینات کر دیے۔ یہ طیارے 4 سے 6 کی تعداد میں ایرانی وفد کے ہر ایک طیارے کو دونوں اطراف میں لے کر اسلام آباد پہنچے تھے۔ یہ محض پروٹوکول نہیں تھا، یہ ایک مکمل جنگی تشکیل تھی۔ JF-17 بلاک 3 اپنے KLJ-7A ریڈار اور ڈیٹا لنک نظام کے ساتھ پوری فضا کا جائزہ لے رہا تھا اور دوسرے تمام پاکستانی پلیٹ فارمز کے ساتھ مربوط تھا۔ F-16 اپنے مغربی الیکٹرانک سویٹ کے ساتھ ایک اضافی تحفظ کی تہ فراہم کر رہا تھا، لیکن ان طیاروں کو اڑتے رہنے کے لیے مسلسل ایندھن چاہیے تھا۔ اور یہاں آتا ہے وہ پہلو جو اس پوری فضائی چھتری کی سیریسنس کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنے IL-78 ایندھن رساں طیارے بھی تعینات کیے۔ یہ وہ طیارے ہیں جو فضا میں اڑتے ہوئے لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے سمندر میں ایک بحری جہاز دوسرے کو ایندھن دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی لڑاکا طیارے اپنی اندرونی ایندھن کی حد ختم ہونے کے بعد بھی فضا میں رہ سکتے تھے، گھنٹوں تک مسلسل بلا ناغہ۔ یہ آپریشن کی بقا کی ضمانت تھی۔ پھر آتا ہے ایواکس یعنی ایئر وارننگ اینڈ کنٹرول کا نظام۔ پاکستان کے ساب 2000 ایواکس طیارے آسمان میں تھے۔ یہ طیارے لڑتے نہیں، یہ دیکھتی ہیں ہر طرف سے سینکڑوں کلومیٹر کے دائرے میں ہر اڑنے والی چیز کو، ہر جہاز کو، ہر میزائل کو۔ یہ پاکستانی آپریشن کی آنکھیں تھیں، یہ بتا رہا تھا کہ کون سا طیارہ کہاں ہے، کس سمت سے آ رہا ہے، کتنی رفتار سے آ رہا ہے، اور یہ معلومات فوری طور پر ڈیٹا لنک کے ذریعے تمام پاکستانی طیاروں تک پہنچ رہی تھیں۔ یہ وہی طریقہ ہے، وہی کل چین ہے جس سے پاکستانی فضائیہ نے مئی 2025 میں تاریخ کی سب سے بڑی ہوائی جنگ میں ہندوستانی رافیل طیارے مار گرائے تھے۔ اس آپریشن میں پاکستان نے ثابت کیا تھا کہ لڑاکا طیارے خود ریڈار نہ بھی چلائیں، اپنی پوزیشن ظاہر نہ بھی کریں، تب بھی وہ دشمن کے طیارے کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایواکس اپنے ریئل ٹائم ڈیٹا لنک بھیج رہا ہوتا ہے اور PL-15 میزائل درمیانی رستے میں بھی اپ ڈیٹ لیتا رہتا ہے۔ اب اس سے آگے الیکٹرانک وارفیئر کے طیارے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر طیارے دشمن کے ریڈار کو جام کرتے ہیں، اس کے میزائل گائیڈنس کو تباہ کرتے ہیں، اس کی مواصلاتی لہروں کو منقطع کرتے ہیں۔ پاکستان نے یہ طیارے بھی اس آپریشن میں شامل کیے، یعنی اگر کوئی اسرائیل یا کوئی بھی ایرانی وفد کے طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا تو اس سے پہلے پاکستان کی الیکٹرانک دیوار کو توڑنا پڑتا، اور یہ آسان نہیں تھا۔ اور آخر میں C-130 ہرکولیس، یہ بھاری طیارہ آپریشن کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ فالتو پرزے، ایندھن کا ساز و سامان، گراؤنڈ ٹیکنیشینز، مواصلاتی آلات، یہ سب C-130 کے ذریعے بندر عباس پہنچائے گئے۔ اب بغیر لاجسٹک سپورٹ کے فضائی آپریشن نہیں چلا سکتے، اور پاکستان نے اس پہلو کو ذرا برابر نظر انداز نہیں کیا۔ یہ مکمل تصویر کیا تھی؟ تہران سے بندر عباس تک اور بندر عباس سے اسلام آباد تک پورے 4 گھنٹے کے سفر میں ایرانی وفد کے طیاروں کو ایک مکمل فضائی قلعہ دینا تھا۔ لڑاکا طیارے چاروں طرف، ایواکس اوپر آنکھیں کھولے، اور الیکٹرانک وارفیئر طیارے دشمن کو اندھا کرنے کے لیے تیار۔ IL-78 لڑاکا طیاروں کو ہوا میں ایندھن بھی دے رہا تھا، اور 730 زمین پر پوری آپریشنل مشینری کو چلا رہا تھا۔ خلیج فارس کی پوری فضا پاکستان کی نگرانی میں تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ پاکستان نے اتنے تفصیل سے انتظامات کیوں کیے، اور اس کا جواب ہے اسرائیل۔ اسرائیل نے اس جنگ میں بار بار ثابت کیا کہ وہ عالمی رائے عامہ کی پرواہ نہیں کرتا، امریکی دباؤ کی پرواہ نہیں کرتا، جنگ بندی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس دن امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہوا، اسی شام اسرائیل نے لبنان پر 10 منٹ کے اندر 100 زیادہ حملے کیے، 300 سے زیادہ انسان لقمہ اجل بنے۔ یہ اسرائیل کا جواب تھا جنگ بندی کا، یہ اسرائیل کا پیغام تھا پوری دنیا کو۔ ایران کو یقین تھا اور پاکستان کو بھی یقین تھا کہ مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک سویلین طیارے پر حملہ، 2 سویلین طیاروں پر حملہ۔ اسرائیل کی تاریخ میں ایسی کارروائیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں جن کی آج تک باضابطہ تو تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس کا اسرائیل کے شامل ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس جنگ میں ایران کے اعلیٰ ترین فوجی اور سیاسی رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو ایرانی وفد جس میں اسپیکر پارلیمان، وزیر خارجہ، سیکریٹری قومی سلامتی اور مرکزی بینک کے گورنر سب ایک ساتھ ایک طیارے میں تھے، یہ کسی بھی دشمن کے لیے ایک انتہائی قیمتی ہدف تھا۔
اسرائیل کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ وفد اسلام آباد پہنچ گیا، اگر مذاکرات شروع ہو گئے، اگر کوئی معاہدہ ہو گیا تو اسرائیل کی وہ پوری حکمت عملی خاک میں مل جائے گی جس کے لیے اس نے یہ جنگ شروع کروائی تھی۔ تو اسرائیل کے لیے سب سے بہتر یہی تھا کہ مذاکرات کا آغاز ہی نہ ہو سکے۔ پاکستان نے یہ حساب بڑا خوب سمجھا اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کو یہ موقع نہیں دے گا۔ پاکستان نے بندر عباس میں وہ فضائی امبریلا تان دیا جس کا ابھی پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اب آخر میں آتے ہیں آج کی اس خبر کی طرف جو سعودی عرب سے آئی ہے اور جس پر سوشل میڈیا اور دفاعی حلقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ کیا پاکستان نے سعودی عرب میں بھی اپنے فوجی اثاثے تعینات کر دیے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، اور یہ قیاس آرائی نہیں، یہ تصدیق شدہ خبر ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے آج باقاعدہ اعلان کیا کہ پاکستانی فضائیہ کا ایک دستہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر پہنچ گیا ہے۔ اس دستے میں لڑاکا طیارے اور معاون طیارے دونوں ہی شامل ہیں، اور یہ تعیناتی اس دفاعی معاہدے کے تحت ہوئی ہے جو پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ریاض میں دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کا نام ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، اور اس کی ایک شق یہ ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ وہی اصول ہے جو نیٹو کے چارٹر میں ہے، اجتماعی سلامتی کا اصول، اور آج پہلی بار یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر نافذ ہوا۔ یہ تعیناتی آج ہی کیوں ضروری تھی؟ میرا تجزیہ یہ ہے، اور یہ قطعی نہیں لیکن حالات اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے پاس ایسی اطلاعات تھیں جن سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ سعودی عرب بھی اسرائیلی کارروائی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ سعودی تیل کی تنصیبات پر یا کسی اور اہم ہدف پر کوئی کارروائی کرے اور اسے ایرانی ہاتھ قرار دے، حوثیوں کا ہاتھ قرار دے دے۔ یہ اس جنگ کا وہ پیچیدہ کھیل ہے جس میں جھوٹے پرچم تلے کارروائیاں ایک قابل غور امکان ہیں۔ تو پاکستان نے ایک ساتھ دو محاذوں پر ڈھال کھڑی کی، ایک طرف بندر عباس سے اسلام آباد تک ایرانی وفد کی فضائی حفاظت، اور دوسری طرف سعودی عرب میں پاکستانی لڑاکا طیاروں کی تعیناتی، اسرائیل کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اگر سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی کوئی کوشش ہوئی تو پاکستان کی فضائیہ جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا پہلا عملی اطلاق تھا، اور یہ محض ایک فوجی نقل و حرکت نہیں تھی، یہ پوری دنیا کو ایک واضح اشارہ تھا کہ پاکستان صرف میز پر بیٹھ کر مذاکرات نہیں کروا رہا، پاکستان ان مذاکرات کو اپنی فوجی طاقت سے محفوظ بھی کر رہا ہے۔ آج کے دن اسلام آباد کی سڑکیں خالی تھیں، سرینا ہوٹل کے گرد 3 کلومیٹر کا ریڈ زون تھا، 10,000 فوجی شہر میں تعینات تھے، آسمان میں پاکستانی ایئر ڈیفنس نظام چوکس تھا، اور خلیج فارس سے لے کر اسلام آباد تک ہوا میں پاکستانی فضائی چھتری تنی ہوئی تھی۔ 71 رکنی ایرانی وفد باحفاظت اسلام آباد پہنچا، امریکی نائب صدر JD وینس بھی پہنچے، 5 F-16 ان کے طیارے کو اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس سے تک لے کر آئے، اور پھر وہ ہوا جو 1979 کے بعد پہلی بار ہوا، امریکہ اور ایران کے سب سے اعلیٰ نمائندے ایک ہی عمارت میں ایک ہی میز کی راہداری پر بات چیت کی طرف بڑھے۔ آج کا دن کوئی حتمی معاہدے کا دن نہیں تھا، پاکستان نے خود کہا ہے کہ پہلے دن کا ہدف یہ ہے کہ دونوں فریق بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو جائیں، لیکن یہ بھی کم نہیں، 6 ہفتوں کی جنگ، ہزاروں اموات، تیل کا عالمی بحران اور پوری دنیا کی بے چینی، دروازے کو کھلا رکھنے کی ذمہ داری پاکستان نے اٹھائی، فضا میں بھی، زمین پر بھی اور میز پر بھی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور دی گراؤنڈ رپورٹ کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔